سورہ نازعات کا ہم سٹارٹ لیں گے ورس نمبر 1 سے 8 تک انشاءاللہ آج ہم نے سیکھنا ہے. فرسٹ 8 ورسز ہم نے انشاءاللہ آج پراپر ریسیٹیشن کے ساتھ پراپر مخارج اور رولز کے ساتھ سیکھنی ہے انشاءاللہ. اور آج ہم نیکسٹ مخارج وغیرہ پر بھی ہم زیادہ فوکس رکھیں گے انشاءاللہ. جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. جی ان کی ورڈنگ تھوڑی سی مشکل ہے بٹ انشاءاللہ ہو جائے گا. آج ہم نے 8 ورسز اسی لیے سیکھنی ہے بیکاز ڈے بائی ڈے ہم نے امپروومنٹ کی طرف جانا ہے. یہ نہیں کہ اب ہم 2 اور 3 اور 5 ورسز تک رہے. اب انشاءاللہ ہم نے آگے بھی جانا ہے تاکہ ہم رولز جو ہے وہ سیکھ سکیں نیکسٹ بھی. جی میں چاہوں گی کہ آپ سب پورے دھیان سے اسکرین کو دیکھیں. آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہونے چاہیے ود لیڈ پینسل. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو فیل ہو کہ یہاں پہ میری مسٹیک ہو سکتی ہے یا میں اس کا مخرج بھول سکتی ہوں, آپ نے اس کو سرکل کر لینا اپنے قرآن پہ. اور اس کے علاوہ کہیں پہ بھی میری آواز سلو ہو جائے یا کچھ بھی ایشو ہو تو مجھے اسی وقت چیٹ باکس میں آپ انفارم کر دیں تاکہ ہم ایشو کو سالو کر کے اچھے سے سیکھ سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والنازعات غرقا. ہم سیکھ چکے ہیں پیچھے کہ نون پر جب شد ہوتی ہے تو اس پہ غنہ ہوتا ہے. نون پر شد ہو تو غنہ ہوتا ہے. غنہ کیسے ہوگا؟ سٹے کرنا ہے ہم نے نون پہ. کیسے؟ ون, یہ جو کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا یہ ہے غنہ. ٹھیک ہے, ایک الف کے ایکول آپ نے یہاں پہ رکنا ہے. ون نا کو ہم کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کھرا زبر ہے اس لیے. ون غنہ بھی اور کھینچیں گے بھی کھرا زبر کی وجہ سے. دین پھر زی, زی ہے یہ. زی کو شدت سے پڑھیں گے. یہ زی ہے جو را کے بعد آتا ہے زا. زا اس کو شدت سے ریڈ کرتا ہے. جو دال کے بعد آتا ہے دال اس کو شدت سے ریڈ نہیں کرتا. یہ زا ہے اس لیے شدت ہوگی اس میں. دیکھیں اس کی شیپ بھی بالکل را کے جیسی ہے نا, بس اوپر ڈاٹ ہے تو اس لیے اس میں شدت لازم ہونی چاہیے. زی. اوکے. ون نازعاتی آتی, عین واضح ہونا چاہیے. اس کو کھینچیں گے بھی اور واضح بھی کریں گے. والنازعات غرقا. غین حروف مستعلیہ میں سے موٹا ریڈ کرنا ہے اس کو. غرقا, غر را بھی موٹا ہوگا بیکاز را ساکن سے پہلے زبر ہے. غرقا, قاف بھی موٹا. ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں حروف مستعلیہ کو نا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. یہ دیکھیں ون, نیکسٹ پھر یہاں پہ غنہ آ گیا. سیم وہی ہے. نون مشدد ہے, اس کے اوپر کھرا زبر بھی ہے, اس پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. میری آواز کم آ رہی ہے کیا؟ ایک سسٹر بول رہی ہیں کہ آواز سلو ہو گئی ہے. مجھے بتائیے گا جلدی سے.
جی اب ٹھیک آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے. ایشو ہو تو مجھے اسی وقت آپ بتا دیں تاکہ پھر ہم جلدی سے اس کو سالو کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا. اس کو دیکھیے نون پر غنہ کرنا ہے پہلے ہم نے، دین پھر شین کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. اس کے بعد طا، طا پہ کھڑا زبر بھی ہے، کھینچیں گے بھی. اور اس کے علاوہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. جن کو حروف مستعلیہ کا علم نہیں ہے وہ گروپ میں پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پریویس جو کلاسز ہیں وہ بھیج دی جائیں گی. والناشطات نشطا، طا پھر اگین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے اگین موٹا ریڈ کرنا ہے. والناشطات نشطا والناشطات نشطا. نون پر غنہ، اس کے بعد طا کو موٹا پڑھیں گے. نیکسٹ پھر جو یہ والا تا ہے اس کو باریک پڑھیں گے. ان دونوں میں آپ نے واضح ڈفرنس رکھنا ہے. پاتی پاتی، نو پاتی پاتی ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں میں واضح ڈفرنس ہونا چاہیے تا اور تا میں. پاتی نشطا. میری آواز سلو ہے؟ میں تو اونچی بول رہی ہوں، پتہ نہیں پھر کیوں سلو آ رہی ہے. ٹھیک ہے اوکے. والناشطات نشطا. جی نیکسٹ آئے. والسابحات سبحا. وسا، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی. سین وسا کھینچیں گے بھی. پھر بحاتی، ہا کو بھی کھینچیں گے. اس کے علاوہ یہ ہا ہے، اس کو ہا ہی ریڈ کرنا ہے، اس کو خا یا ہا ریڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ والسابحات سبحا. سبحا، با کو ہم یہاں پہ ہلائیں گے کیونکہ با پہ ایک رول ہو رہا ہے قلقلہ. یہ رول انشاءاللہ اب ہم نے یہ رول ہی سیکھنا ہے نیکسٹ. تو ابھی بھی آپ نے اس کو فالو ضرور کرنا ہے. با ساکن ہے تو اس کو ہم نے ہلانا ہے. سبحا، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے سبحا سبحا، ایسے نہیں. سبحا سب سب، دیکھیے نا اس میں ایکو کی ساؤنڈ آ رہی ہے. سب آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی فیل ہو رہی ہے. سب ایسے پڑھیں گے. سبحا والسابحات سبحا. دین فالسابقات سبقا. سین باریک، فسابی، پھر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، کھینچیں گے بھی. فالسابقات سبقا. با کو ہلائیں گے. سب، ٹھیک ہے؟ پھر وہی والا با آ گیا ہے، با ساکن یہاں پہ تھا، یہاں پہ بھی آ گیا ہے، ہلائیں گے. سب قا، سب نو سب قا، سب قا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب قا. دین پھر قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس کو بھی ہم موٹا ریڈ کریں گے. سب قا. دین فالمدبراتی، یہ بہت آسان ورڈس ہے. فل مدبی، مدبی با پہ شد ہے، شد والے ورڈ کو پیچھے والے ورڈ کے ساتھ ملائیں گے. فل مدبی راتی، را کو کھینچیں گے، موٹا بھی پڑھیں گے. فل مدبراتی امرا. امرا، اس طرح کو بھی آپ نے کھینچنا بھی ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے، اور موٹا بھی پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس پہ زبر ہے. فالمدبرات امرا.
यौम तरजुफु राजिफा, इस वर्ड्स को देखें, यौमा, या जबर वाव, यौ, मीम जबर मा, यौमा, मीम को खींचना नहीं है हमने, क्यों? क्योंकि मीम पे जबर है। यौमा तरजुफु राजिफा, इसको ऐसे नहीं पढ़ना, यौमा तरजुफ, ऐसे नहीं, ठीक है? मीम को खींचेंगे नहीं प्लीज, वरना पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। यौम तरजुफु राजिफा, यौम, म, मीम को सिर्फ हल्का सा हम टच देंगे। यौम तरजुफु राजिफा, यौम तर, फिर रॉ मोटा अगेन, क्यों होगा? क्योंकि रॉ साकिन है। जब रॉ साकिन होगा तो उससे पहले वाले वर्ड को हम देखेंगे कि उस वर्ड पे कौन सी हरकत है। उस वर्ड पे अगर जब्बर या पेश हो तो रॉ मोटा होगा, जेर हो तो रॉ बारीक होगा। तो अभी देखिए, रॉ साकिन से पहले जबर है, इसलिए रॉ मोटा होगा। यौमा तर, तर, नो, तर, तर नहीं पढ़ेंगे, तर मोटा पढ़ेंगे, ठीक है? तरजुफुर, जुफुर, फा को हम रॉ के साथ मिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि रॉ पे शद है, शद वाले वर्ड को पीछे वाले वर्ड के साथ मिलाते हैं, पीछे वाला वर्ड फा है, फा पेश रॉ, फुर। यौमा तरजुफुर, रॉ, रॉ को फिर खींच रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि उसके साथ अलिफ आ गया है, इस वजह से, ठीक है? इस अलिफ को आप जो है आपने इसका ध्यान रखना है कि इसको आपने खींचना है। रॉ, रॉ जबर अलिफ, रॉ, यौमा तरजुफुर रॉ, रॉ को मोटा भी रीड करना है हमने यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इस पे जबर है, इसलिए। रॉ पे जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं, रॉ के नीचे जेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं। यौमा तरजुफुर रॉ, यौम तरजुफुर रॉ, यौम तरजुफुर रॉ, ठीक है? जिफह, जीम जेर जी, फा जबर फा, ठीक है? इसको खींचना नहीं है, फा, यौम तरजुफुर रॉ जिफा, नो, फा को हा के साथ हमने मिलाना है। आप जानते हैं कि गोल ता जो होती है, जैसे यहाँ पे है लास्ट में, गोल ता पे जब वक्फ होता है तो वो वक्फ की हालत में गोल हा में चेंज हो जाता है। सो जब हमने इस पे वक्फ करना है तो ये हा बन जाएगा। फिर क्या पढ़ेंगे? रॉ जी फह, फह, हा साकिन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब वक्फ होगा तो ता की बजाय ये हा बन जाएगा। जब हा बन गया तो जब ऑब्वियसली जब किसी वर्ड पे वक्फ होता है तो वो साकिन हो जाता है, फिर हा साकिन हो जाएगा। फिर जब साकिन हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि पीछे वाले वर्ड के साथ उसको मिलाएंगे। फिर क्या बना? फा जबर हा, फह, यौम तरजुफुर राजिफह। ओके, होप के क्लियर हुआ होगा आपको। यौम तरजुफुर राजिफह, इसमें आपने हा की आवाज को प्रोमिनेंट करना है, फह, ओके? नॉट यौम तरजुफुर राजिफा, नो, फह, ओके? आगे आए, तत, तत, बा, ततबा, बा को नहीं खींचेंगे, बा पे जबर है इसलिए। ततबा, ऐसे नहीं पढ़ना, ततबा, ततबा, ऐसे, ततबा, ओके? ततबा, फिर औ, ततबउ, ततबउ, किसी भी वर्ड को नहीं खींचेंगे। ततबउ, ततबउ, आइन को वाजे करना है यहाँ पे, इसको ऐसे नहीं पढ़ना, ततबउ, ऊ नहीं है ये, ठीक है? हमजा नहीं रीड करना इसको, वरना पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा वर्ड का। ततबउ, औ, ठीक है? आइन को वाजे करेंगे, ततबउ हर, हर, ठीक है? रॉ अगेन यही वाला आ गया जो पीछे था, रॉ को मोटा भी पढ़ेंगे और खींचेंगे भी। ततबउ, ततबउ हर्रा, ततबउ हर्रा दिफह, दिफह, दी को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। फिर फह, वही वाला हा अगेन आ गया, इसमें हा की साउंड आएगी फह, ठीक है? यौम तरजुफुर राजिफह, ततबउहा रादिफह। बहुत ज्यादा आसान है अगर आप इन पे अच्छे से फोकस करते हैं। आगे आए, उलू, खौफ मोटा है, हरूफ मुस्तालिया में से है, हम सीख चुके हैं हरूफ मुस्तालिया 7 होते हैं, खौ, सौद, वाद, ता, ज़ा, गैन एंड खौफ।
ٹھیک ہے, یہ وہ ورڈز ہیں جن کو ہر حال میں موٹا پڑا جاتا ہے. تو قوف کو موٹا پڑھیں گے قولو, قولو. لو کو ہم کھینچ رہے ہیں, کیوں کھینچ رہے ہیں؟ لو کو ہم اس لیے کھینچ رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ واو آ گیا ہے, لام پیش واو لو. اگر یہاں پہ ہوتا لام پیش لو پھر نہیں کھینچنا تھا, ابھی واو آ گیا ساتھ, اس لیے قولو. یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے. یاد ہے نا ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا کہ مد اصلی 3 حروف پہ ہوتی ہے, الف واو اینڈ یا. واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا, دیکھیں یہاں پہ واو ساکن دین پھر اس سے پہلے پیش ہے, اس لیے یہاں مد اصلی ہو رہی ہے, کھینچیں گے. جہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے صرف وہیں پہ کھینچنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے کہیں پہ بھی نہیں کھینچنا سوائے کھرا زبر کھری زیر الٹا پیش اور مد اصلی کے. اولو, اولو. اوکے, پھر بوئی, با دو پیش یا بوئی. اوکے, اولو بوئی. اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے اور سٹے بھی کرنا ہے ہم نے اس پہ. قلوب 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 يومئذ یوم یوم. میم کو نہیں کھینچیں گے بیکاز میم پہ زبر ہے, یہاں مد اصلی نہیں ہو رہی. اگر اس کے ساتھ الف ہوتا تو پھر جو ہے کھینچنا تھا. ابھی ہے یوم, یوم ای کو بھی نہیں کھینچیں گے, حمزہ زیر ای. پھر ذیو, یہ زال آ گیا یہاں پہ, زال. زال وہ جو دال کے بعد آتا ہے, زال. اس کو ہم نے بالکل پیار سے سافٹنس کے ساتھ ریڈ کرنا ہے. کیسے؟ ذیو. جیسے یہ تھا نا والنازی, یہ زا تھا جو را کے بعد آتا ہے, اس کو شدت سے ریڈ کرنا ہے. دیکھیں اس کی شیپ بھی اور ہے. اور جو یہ ہے ریو, یہ رال ہے, وہ زا تھا. رال کو کیسے ریڈ کرنا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے سامنے کی جو 2 دانت ہیں ہمارے, ان کے کنارے کے ساتھ لگے گی. تو رال رال, نو سیٹی کی ساؤنڈ, نو شدت, کچھ بھی نہیں, بہت زیادہ سافٹلی اس کو پڑھنا ہے. یوم اوکے, یوم. اگر اس میں شدت آ گئی تو اٹ مینس پورا کا پورا ورڈ چینج ہو گیا. اٹ مینس آپ نے اس کو رال کو ہٹا کے آپ زا لے آئے ہیں, یہ والا. یا پھر اگر آپ نے سین کی ساؤنڈ لائی یوم ازم, پھر اس کا مطلب وہ سین آ گیا, پورا کا پورا ورڈ چینج ہو گیا. یوم واو کو ہم کھینچ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ واو کے بعد الف آ رہا ہے, واو زبر الف وا. یوم وا, اگر یہاں پہ ہوتا واو زبر وا پھر نہیں کھینچنا تھا, چونکہ اب آ گیا ہے الف اس لیے کھینچیں گے. یوم واجفہ, جفہ, اس میں بھی ہا کی لاسٹ پہ ساؤنڈ آئے گی. قلوب یومئذ واجفہ. اوکے, ان سب کے لاسٹ میں جو ہا آ رہا ہے اس میں ہا کو آپ نے پرومیننٹ کرنا ہے. ہم پڑھتے ہیں اگین. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ہر ورڈ پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے, ہر ورڈ پہ. یہ میں کرسر اس پہ اسی لیے رکھ رہی ہوں کہ آپ کا پورا فوکس ہو. آپ نے بھی اپنے قرآن سے جب ریڈ کرنا ہے, ان کی پریکٹس کرنی ہے, تو لیڈ پینسلز آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جو ورڈ آپ ریڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی پینسل ہونا ضروری ہے, پھر ہی آپ کا فوکس ہو سکے گا. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة.
جی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں, ٹھیک ہے. جی ایک منٹ, میں مائک انمیوٹ الاؤ کرتی ہوں, آپ پھر اپنے کوسچنس پوچھ لیں. جی آمنہ ربانی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ لاسٹ ورس میں جہاں پہ ہم کر رہے ہیں قلوبوئی, تو یہاں پہ اسے کھینچیں گے کیوں جب بے کو یا کے ساتھ ملائیں گے؟ اچھا یو مین کہ ہم اس پہ اسٹے کیوں کر رہے ہیں یس یہ یا میم, پہ اسٹے کا تو غنہ میں. سمجھ آ رہا ہے کیونکہ جی اوپر جی شد ہے, ایکچولی نا, لیکن ایکچولی ادھر بھی ایک رول ہو رہا ہے, وہ ابھی رول ایکچولی ہم نے سیکھا نہیں ہے, اس لیے میں نے آپ کو اس کے بارے میں انفارم نہیں کیا کہ آپ میم وہی ڈبل والا مائنڈیڈ نہ ہو جو جائیں. ہم پہلے جیسے ہم سورہ النبا میں پڑھ رہے تھے فی ہی, اس وہ والا. نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ ہے دیکھیں جب ہم نے با کو یا کے ساتھ ملانا ہے بوئی, اس پہ ہم نے ایک الف کے ایکول اسٹے کرنا ہے. اس رول کا نیم ہے بوئی. یہ دیکھیں بوئی, پھر آگے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے ریوں واجفہ. اس رول کا نیم ہے ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ, یہ بھی آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, اسی لیے میں نے ابھی آپ کو اس کے بارے میں نہیں انفارم کیا. بٹ بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے, اگر آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قرآن پہ اس کو سرکل کر لیں, آپ اس کو فالو کر لیں, لیکن جو ایگزیکٹ اس کا رول ہے وہ ہم انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے, تاکہ ابھی آپ ڈبل مائنڈیڈ نہ ہو. کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے میم, اور وہ سورہ النبا والا کائنڈلی بتا دیں جہاں پہ ہم نے فاج یا کو ملایا تھا فی ہی, تو اس میں فا اور یا کو تب بھی تو لمبا کیا تھا نا وچ ون؟ وہ جو میم, تھا ورس تو مجھے یاد نہیں ہے. الذی ہم فیہ مختلفون, رائٹ؟ یس میم, یس میم. وہ تو مدیسلی ہو رہی تھی نا, یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا تھا. اور ٹھیک ہے, اوکے میم. وہ دیکھیں نا, فا زیر یا, فی, دو ورڈز اکٹھے آ گئے تھے اس لیے اس کو ہم کھینچ رہے تھے. ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ مد اصلی ہو رہا تھا اور یہ کوئی اور بھی. یس ٹھیک ہے, یس. تھینک یو میم. جی ایبسولوٹلی. جی سنبل فاطمہ. میم میرا بھی بالکل سیم یہی کوشچن تھا, آپ نے جواب دے دیا اس کا. ماشاء اللہ, مجھے واقعی میں خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے, ورنہ آئی تھاٹ کہ ابھی میں اس پہ نہ آؤں. جی ثنا پروین. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ ہا والا ریپیٹ کر دیجیے. اچھا یہ والا ہا والا, دس ون, سب ہا. اوکے سب ہا, یہ جو ہا ہے انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے نیکسٹ ویک, یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے. یہ ہمارے گلے کے سینٹر سے, حلق کے سینٹر سے ادا ہوتا ہے, وسط خلق سے. ہا. میم یہ نہیں, جی میم یہ نہیں, میں یہ پوچھ رہی ہوں جہاں پہ آپ نے بتایا تھا نا وقف کا, وہ والا پوچھ رہی ہوں. کس جگہ پہ؟ جیسے یہ ترجف اچھا الراجفہ, یہ والا, یہ تو وہ مطلب آپ نے ایکچولی میسج میں کوئی اور ہا لکھا ہوا ہے, آپ نے یہ والا لکھا ہے میسج میں, اسی لیے آئی تھاٹ کہ آپ یہ پوچھ رہی ہیں. یہ والا, یہ ہے فہ. فہ, یہ والا ہا اور ہے, اس کو ہم, اس کا جو نکلنے کا مقام ہے وہ ہے اقصی خلق, یہ ہمارے سینے کی جانب سے ادا ہوگا. فہ فہ. ویسے ہی جیسے یہ ہے تتبعو ہر, ہر, یہ والا ہا تتبعو ہر. اوکے, ویسے ہی راجفہ. ہو گیا کلیئر؟ میم اصل میں نے یہاں سے غور سے سننا ہی نہیں تھا, تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے یہاں پہ ہا کی آواز کیوں نکالی ہے, حالانکہ یہاں پہ تا ہے نا. اچھا جی جی, میں نے نہیں سنا تھا وہ. اچھا یہ میں نے ایکسپلین کیا تھا, وہ اس لیے ہے کہ جب گول تا ہو, باقی سب بھی سن لیں جن کا اسکپ ہو گیا, گول تا ہو, جیسے یہاں پہ گول تا ہے, رائٹ, راجفہ گول تا ہے. جب گول تا پہ وقف ہوتا ہے, جب ہم نے اس پہ وقف کرنا ہے, تو گول تا گول ہا میں چینج ہو جائے گا. مینز یہ تا تھا, اوپر سے ہم 2 ڈاٹس ہٹا دیں گے اس کے, تو یہ گول ہا بن جائے گا. گول تا پہ جب وقف ہو تو وہ گول ہا میں چینج ہو جاتا ہے, اور جب گول ہا میں چینج ہو جائے گا
تو obviously جس بھی ورڈ پہ وقف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے, پھر ہا ساکن ہو جائے گا, پھر فا کو ہا کے ساتھ ملا دیں گے, فا زبر ہا فہ, را جی فہ. اوکے, ہو گیا کلیئر؟ جی میم اوکے. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی سوال تو ہینڈ ریس کر دیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو. جی عطیہ, عطیہ ہیں یا عطیہ ہیں؟ جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیت نمبر جو 6 ہے, یوم ترجف الراجفہ, تو رات ساکن ہو اور اس سے جو پہلے والے ورڈ پہ اگر حرکت ہو تو آپ نے کہا کہ پٹ پڑھتے ہیں. کیا یہ جنرل رول ہے, مطلب ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے؟ جی جی یہ والا دس ون ترجفر دس, جی 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 یہ جی جنرل ہے, یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا. جہاں پہ بھی را ساکن ہے, فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی را ہے, اگر را پہ زبر یا پیش ہے تو را کو موٹا ریڈ کرنا ہے, اگر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک ریڈ کرنا ہے. بٹ اگر را ساکن ہے تو پھر ہم نے را ساکن ہے تو پھر را ساکن سے پہلے والے ورڈ کو ہم دیکھیں گے. اگر اس سے پہلے والے ورڈ پہ زبر یا پیش ہے تو را موٹا ہوگا, را ساکن موٹا ہوگا, اگر زیر ہے تو را ساکن باریک ہوگا. کلیئر؟ یہ ہر جگہ تھینک یو. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. ان ورسز کو آپ نے آلموسٹ جو ہے 25 ٹائمز ریڈ کرنا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ 30 تک تو ہونا ہی چاہیے, بیکاز چھوٹی چھوٹی ورسز ہیں. جتنی آپ کی پریکٹس ابھی اسٹرانگ ہو جائے گی اتنا ہی آپ کو باقی قرآن میں بھی ریڈ کرنے میں بہت زیادہ آسانی رہے گی. اسپیشلی غنہ کا آپ نے خیال رکھنا ہے, حروف مستعلیہ کا خیال رکھنا ہے. بس یہ کہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہو نا ان ورسز کی, تو آپ کے ہاتھ میں ہو پینسل, پینسل ہر اس ورڈ کے اوپر آپ نے رکھنی ہے جو آپ ریڈ کر رہی ہیں, اور آپ کا فوکس اس چیز پہ ہو کہ اس کو میں نے ادا کیسے کرنا ہے. اگر میں یہ ورڈ پڑھ رہی ہوں غرقا, تو میں نے صرف قاف پہ فوکس نہیں کرنا, پہلے میں نے غین پہ فوکس کرنا ہے کہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے, میں نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. پھر را پہ میں آئی ہوں, را ساکن ہے تو را ساکن ہو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ را ساکن سے پہلے والے ورڈ پہ زبر ہے یا پیش ہے تو را ساکن موٹا ہوگا. تو یہ میں نے دیکھا موٹا ہے غور, پھر میں قاف پہ آتی ہوں, قاف حروف مستعلیہ میں سے, اس کو بھی میں نے موٹا پڑھنا ہے غور قا. پھر قاف کے ساتھ ہے الف, تو الف آ جائے تو پھر ورڈ کو کھینچتے ہیں, سو غور قا. ایسے ہر ورڈ پہ آپ کا فوکس ہوگا نا تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ, بہت جلدی آپ سیکھ جائیں گے. اور آڈیوز کو آپ نے زیادہ سے زیادہ سننا ہے, سننے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات کہ قرآن کو آپ نے اونچی آواز میں ریڈ کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی پریکٹس میں ہیں تو آپ بالکل سلو والنازعات غرقا والناشطات نشطا, ایسے نہیں پھر آئے گا آپ کو. یہ بات آپ میری لکھ لیں, بیکاز مجھے اس چیز کا بڑے اچھے سے ایکسپیرینس ہے. اونچی آواز میں جتنا اونچی آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کو, ہاں آواز کے پردے کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے, بٹ گھر میں ہے نا تو جتنا اونچی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے. اونچی ریڈ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مخارج اچھے نکلتے ہیں, اور سیکنڈلی یہ کہ آپ ایکٹیو بھی خود کو فیل کرتے ہیں کہ ہاں واقعی میں نے قرآن ریڈ کیا ہے, اور آپ بور نہیں ہوتے بالکل بھی. اور تھرڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز میں بھی خوبصورتی آتی ہے اس سے, اونچی پڑھنے کی وجہ سے. ایک دم سے نہیں آتی, سلولی آتی ہے جب آپ کانٹینیوسلی اونچی پڑھتے رہیں گے. جی آمنہ حسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میم اللہ میں نے یہ وبرکاتہ. پوچھنا تھا, میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب را ادا کرتے ہیں جی جی
تو میم اس کے لیے زبان کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے نا, لیکن وہ پھر جب را کی جگہ یہ را مطلب بہت زیادہ ساؤنڈ دینے لگ جاتا ہے. وہ جی ایسا ہوتا ہے سم آف دی ٹائمس, بٹ اس میں یہ کہ آپ کی پریکٹس اپنی, اگر آپ اس پہ زیادہ اسٹے کر لیں گے تو پھر وہ ایسی ساؤنڈ آئے گی والی, بٹ آپ نے اس پہ اسٹے نہیں کرنا, صرف آپ نے اس کو موٹا پڑھ کے جلدی سے آگے گزر جانا ہے, لائک غر نہیں کرنا, غر نہیں, غرقا یا روتی روتی, تھوڑا سا بھی زیادہ آپ رک گئے نا ساتھ ہی وہ ادھر جو ہے نا گاڑی چلنے لگتی ہے, لائک ہاں وہ جب ایک دم پڑھو تو پھر وہ زبان فولڈ ہو جاتی ہے. ویسے ہو جاتا ہے, وہ اسپیڈ میں ہی ہم نے اس کو پڑھنا ہے. جی کلیئر ہو گیا سب کو؟ جی چلے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.